لبیب عابد نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جوانی کے ایام میں ایک دن اپنے گھر میں ایک سانپ کو دیکھا کہ جو ایک سوراخ میں داخل ہو رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے دوڑا اور میں نے اسے دم سے پکڑا اور اس سوراخ سے باہر نکالا۔ اچانک سانپ گھوما اور اس نے میرے ہاتھ پر ڈنک مارا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے وہ ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور فلج ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور زہر کے اثر کی وجہ سے میرا دوسرا ہاتھ بھی فلج ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے دونوں پاؤں بھی فلج ہو گئے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میری آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی اور میری قوت گویائی بھی ختم ہو گئی۔ ایک عرصے تک میں اس حالت میں تخت پر پڑا رہا اور میرے جسم میں سے صرف میرے کان کام کر رہے تھے اور میں صرف سب کی آواز سن سکتا تھا۔ مجھ میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ جو بھی برے اور ناگوار باتیں سنتا تھا اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں پیاس سے بے تاب ہوتا تھا اور کوئی مجھے پانی نہیں دیتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سیراب ہوتا تھا اور وہ لوگ میرے گلے میں پانی ڈال رہے ہوتے تھے، اور اسی طرح بعض اوقات میں بھوکا ہوتا تھا اور کوئی مجھے کھانا نہیں دیتا تھا، اور کبھی میں سیر ہوتا تھا اور زبردستی میرے گلے میں کھانا ڈالتے تھے۔ اسی حالت میں چند سال گزر گئے تھے۔ ایک دن ایک خاتون میری بیوی کے پاس آئی اور اس نے اس سے میرا احوال پوچھا۔ میری بیوی نے اس خاتون سے کہا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، نہ صحیح ہوتا ہے کہ سکون میں آئے اور نہ مرتا ہے کہ ہم لوگ سکون میں آئیں۔ اس کے بعد اس نے ایسی باتیں کی کہ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے بیزار ہو چکی ہے اور خود کے سکون کو میری موت میں تلاش کر رہی ہے۔ جب میں نے یہ تمام باتیں سنی تو میں اندر سے بہت بری طریقے سے ٹوٹ گیا اور بہت اخلاص، بے چارگی اور بے بسی کے ساتھ خضوع اور خشوع سے خدا کے ساتھ مناجات کرنے لگا، اور میں نے خدا سے کہا کہ یا تو مجھے ٹھیک کر دے یا مجھے موت عطا کر دے۔ اسی لمحے میرے جسم میں ایک شدید درد شروع ہوا جو کچھ عرصے تک رہا اور اس کے بعد میں سو گیا۔ جب میں اٹھا تو رات کا کچھ وقت گزر چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر دیکھا، جبکہ 1 سال ہو چکا تھا کہ میرا ہاتھ یوں ہی تخت پر پڑا ہوا تھا اور میں اس کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو ہلایا، اوپر ہوا میں بلند کیا اور دوبارہ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ پھر میں نے اپنے دوسرے ہاتھ کو ہلایا، میں نے دیکھا کہ وہ بھی میرے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دونوں پاؤں کو ہلایا اور بالآخر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے تخت سے نیچے آیا اور اپنے صحن میں چلا گیا۔ 1 سال کے بعد میں نے آسمان پر ستاروں کو دیکھا۔ نزدیک تھا کہ خوشی سے میرا دل رک جاتا اور بے اختیار میری زبان سے یہ کلمے ادا ہوئے۔